هدي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. كذبت قوم نوح المرسلين. جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو. اذ قال لهم جس وقت ان کو کہا گیا اخوہم نوح ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم بچتے نہیں ہو کفر و شرک سے. انی لکم بے شک میں تمہارے لیے رسول امین رسول ہوں امانت دار. فاتقوا اللہ واطیعون پس ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو. ما اسألکم علیہ من اجر اور میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اس تبلیغ پر. ان اجری الا علی رب العالمین میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے. فاتقوا اللہ واطیعون پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو. قالوا انہوں نے کہا انؤمن لک کیا ہم آپ پر ایمان لائیں واتبعک الارذلون اس حال میں کہ آپ کی پیروی تو کمی لوگ کر رہے ہیں. قال فرمایا نوح علیہ السلام نے وما علمی مجھے کیا علم ہے بما کانوا یعملون وہ جو کام کرتے ہیں. ان حسابهم الا علی ربی ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے. لو تشعرون کاش کہ تم سمجھ لیتے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا. اب تیسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین. نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا. یہاں پر مرسلین جمع کا صیغہ لایا ہے. حالانکہ نوح علیہ السلام تو ایک ہی پیغمبر اس قوم کی طرف آئے ہیں. سب پیغمبروں کو کیسے تکذیب کی انہوں نے. تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں ایک نبی کی تکذیب کرنا سب نبیوں کی تکذیب کرنے کے برابر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ایک نبی کو جھٹلا دیا سب نبیوں کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون جب اس قوم کے بھائی نے نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ الا تتقون تم کفر و شرک سے بچتے کیوں نہیں. یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کا بھائی کہا ہے اس لیے کہ وہ اس قوم میں سے تھے. اسی قوم کے ایک فرد تھے اس لیے اس قوم کا بھائی کہہ دیا. فرمایا الا تتقون کہ تم کفر سے شرک سے اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں ہو. نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا آغاز ہو رہا ہے. یہاں پر نہیں سورہ اعراف میں آپ پڑھ کے آئی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارا رسول ہوں اور امانت دار ہوں. امانت دار اس لیے کہا کہ جو رب بتلاتا ہے میں وہی تمہیں بتلاتا ہوں. نہ تو اپنی طرف سے کمی کرتا ہوں نہ ہی اپنی طرف سے کوئی زیادتی کرتا ہوں. جو مجھے رب حکم دیتا ہے وہی احکامات تم تک پہنچا دیتا ہوں. فاتقوا اللہ بس تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تقوی اختیار کر لو اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ. واطیعون اور میری اطاعت کرنے والے بن جاؤ. جس طریقے سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں میری بات ماننے والے بن جاؤ. اور یہ بھی قوم سے خطاب تھا کہ وما اسألکم علیہ من اجر شاید کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ میں دنیا دولت چاہتا ہوں. شاید تمہارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہو کہ میں اس تبلیغ کے ذریعے نبوت کا دعویٰ کر کے تمہارے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہوں اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہوں دنیا دولت چاہتا ہوں دنیاوی مفاد چاہتا ہوں. تو میں پہلے تمہیں بتا دوں وما اسألکم علیہ من اجر مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے کوئی بدلہ نہیں چاہیے کوئی اجر نہیں چاہیے. ان اجری الا علی رب العالمین میرا اجر میرا معاوضہ میرا رب مجھے دے گا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے.
تو میں تم سے اپنی اس تبلیغ پر کوئی چیز مانگتا نہیں ہوں، نہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف یہی بات ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ فاتقوا اللہ واطیعون، کہ بس میرا تو ایک ہی دعوت ہے میری کہ تم اللہ سے ڈرو، اس کی مخالفت نہ کرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم نے آگے سے جواب کیا دیا، قالوا، کہنے لگے، انؤمن لک واتبعک الارذلون، اے نوح ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے ماننے والے سارے کمی لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں جو تجھے مان رہے ہیں، اگر کوئی بڑا اونچے خاندان والا، نسب والا، دولت والا تجھے مانتا تو ہم بھی تجھے مان لیتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرے ماننے والے سارے کمی لوگ ہیں، ہم ان کے ہوتے ہوئے تجھے کیسے مان سکتے ہیں۔ ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے کہ پیغمبروں کا ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء، اسلام کی ابتدا بھی غریبوں سے ہوئی ہے، اسلام رہے گا بھی غریبوں میں، اور غریبوں کو میری طرف سے خوشخبری سنا دو کہ اسلام انہی سے شروع ہوا تھا، انہی کے پاس رہے گا۔ شروع میں بھی جب اسلام کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا تھا تو غریب لوگ ہی اسلام کا ساتھ دے رہے تھے، اور جب آخر میں انتہائی مشکل کٹھن حالات آ جائیں گے تب بھی اسلام کا ساتھ غریب لوگ ہی دیں گے۔ تو فرمایا، کہنے لگے کہ ہم تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو کمی لوگ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے ہوتے تجھے کیسے مان سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، وما علمی بما كانوا يعملون، مجھے کیا پتہ کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے کاموں سے، ان کے پیشوں سے میرا کیا مطلب، میں تو دعوت دے رہا ہوں، جو میری دعوت کو قبول کرے گا وہ میرے دائرے میں آ جائے گا، میرے ساتھی بن جائے گا، چاہے وہ دولت والا ہو، چاہے وہ اعلیٰ خاندان والا ہو، چاہے وہ کوئی کمی ہو، کوئی بھی ہو، میں ان کے پیشوں سے مجھے کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو تجھے دعوت دے رہا ہوں، جو میری دعوت قبول کرے گا وہ میرے پاس آئے گا۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، کون کس کا کیا پیشہ ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے، میں تو یہ باتیں نہ پوچھتا ہوں نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ لو تشعرون، کاش کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں تمہیں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے سامنے دعوت کیا لے کے آیا ہوں، تو میری دعوت کو سمجھ لو، میری دعوت کو مان لو۔ انہوں نے بھی مانا ہے تو یہ غریب کامیاب ہو جائیں گے، اگر تم نہیں مانو گے تو نسب کے ہوتے ہوئے، دولت کے ہوتے ہوئے ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک